ایک فقیر تھا، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایک مالدار شخص کے گھر گیا، جا کر کہتا ہے، میاں اگر میں تمہارے گھر میں مر بھی جاؤں تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اگر مجھے تمہارے گھر میں موت آ جائے ابھی ابھی تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ مالدار نے کہا، تمہیں کفن دے کر دفنا دوں گا، تمہیں کفن دے کر دفنا دوں گا۔ فقیر رو کر کہنے لگا، میاں میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے کفن دو گے نا، وہ آج ہی مجھے دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں۔ ابھی میں زندہ ہوں، مجھے کپڑے دو، مرنے کے بعد والے کپڑے آج ہی مجھے دے دو، جب میں مر جاؤں تو بغیر کفن کے مجھے دفنا دینا۔ جوانوں، یہ ہم لوگوں میں سے بہت سے افراد کی داستان ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، اور جب ہم میں سے کوئی بچھڑ جاتا ہے تو پھر ہم آگے بڑھ بڑھ کے نیکیاں کرنے لگتے ہیں۔ جوانوں، اگر قدر کرنا ہے تو زندہ لوگوں کی کرو، ان لوگوں کی کرو جن کا اللہ کے سوا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اس غریب کی خدمت کرو جس کی 6 بیٹیاں کھانے والی ہیں، ایک بوڑھا باپ کمانے والا ہے۔ ان لاوارث بچوں کی مدد کرو جن کا اللہ کے سوا اور زمین پر تمہارے سوا مدد کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، بہترین آدمی ہے وہ جو دوسروں کی خدمت کرتا ہے۔ صاحب، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ جوانوں، مذہب میں انسانیت اور خدمت اگر نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں تو جہاں بھی جاتا ہوں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ صاحب، تیرے محلے میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، تیرے محلے میں کوئی سنی رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، دیوبندی رہتا ہے، یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے، اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو گناہ کرنے کے باوجود بھی نہیں ڈرتا، اور دوسرا طبقہ ہے گناہ کرنے کے بعد دل کانپ جاتے ہیں کہ یہ گناہ ہم سے کیوں سرزد ہو گیا، اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا ہے، پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے تھے، تو کسی نے روک کے کہا کہ آج تو خوشیوں بھرا دن ہے، روزوں کی تکمیل ہوئی، ہر بندہ عید منا رہا ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں سے، میری نیکی قبول ہوئی ہے، میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا رد کر دیے گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہیں ہماری نیکی رد نہ کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے، تو کسی نے کہا، حضرت کیوں روئے ہو؟ کہا، اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے عمل قبول ہی نہ کرے اور مجھے جہنم میں ڈال دے۔ محض اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے حضرت حسن بصری رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سب کچھ جو ہے وہ رد کر دیا جائے۔ تو خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے عمل صالح کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل رد کر دیے جائیں۔ اور کچھ لوگ خاتمے کی وجہ سے ڈرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی ہمارا عمل اچھا رہا ہو اور ہمارا آخر برباد ہو جائے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے عمل بہت اچھے ہوتے ہیں ساری زندگی، لیکن ان کا آخر ٹھیک نہیں ہوتا۔ بلعام بن باورا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، اور جب ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا تو منہ پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی، اتنا مستجاب الدعوات ولی تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کے خلاف اس نے ہاتھ اٹھا دیے،
उजब में आ गया कि मैं अल्लाह की बारगाह में मकबूल हूं और मेरी हर दुआ मान ली जाती है, तो फिर किसी के कहने पे वक्त के नबी के खिलाफ बद्दुआ करने के लिए खड़ा हो गया और जो कहना चाह रहा था वो अपने हक में निकल गया और फिर जुबान उसकी लटक गई, जमीन चाटता था। और कुरान ने कहा मसलहु कमसलिल कल्ब, इसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है। अब जरा गौर कीजिए कि बनी इसराइल का मुस्तजाबुद्दावात वली है, लेकिन अंजाम कितना बद हुआ। मसलहु कमसलिल कल्ब, इसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है। इसीलिए मियां साहब बोले पढ़ने उत्ते मान करीना ते ना आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे मता रोड़ देवे दुध कड़िया। कितने लोग किस कमाल पे पहुंचे होते हैं लेकिन अंजाम ठीक। कमाल उसका है जिसका अंजाम ठीक हो गया। रंगा रंग सुहेलियां परन कड़े, पर परया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। हजरत अबू मुलैका रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, बुखारी किताबुल ईमान में ये रिवायत है, फरमाते हैं मैं 30 असहाबे रसूल से मिला हूं। हजरत अबू मुलैका ताबी हैं, 30 असहाबे रसूल से मिला हूं और मैंने सबको देखा है वो इस बात से डरते थे कि हमारा कहीं खात्मा खराब ना हो जाए, हमारा आखिर कहीं बर्बाद ना हो जाए। खात्मा बिल खैर का उन्हें बहुत ज्यादा मसला था। मैं और आप थोड़ा सा अमल कर लें तो हम भूल जाते हैं कि न जाने हमारे जैसा जमाने में कोई है ही नहीं। फरमाते हैं 30 असहाबे रसूल से मुलाकात की है, लेकिन वो डरते थे कहीं अंजाम खराब ना हो। मैं और आप कहां खड़े हैं, हमारे अमल क्या हैं, हमारी औकात और हैसियत क्या है।